إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قابل احترام فضیلۃ الشیخ الدکتور فاروق عبداللہ نارائن پوری المدنی حفظہ اللہ، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کو دارالفتن بنایا ہے۔ یہاں انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، یہاں انسان کا امتحان ہو رہا ہے، یہاں ایک کے بعد ایک فتنوں کا دور اور فتنوں کے حالات انسان پر آتے رہیں گے۔ ان فتنوں میں انسان کو اللہ کے دین پر جمنا ہے۔ جو اللہ کے دین پر جمے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آخرت میں کامیابی کا، نجات کا وعدہ ہے۔ اور جو ان فتنوں میں مبتلا ہو کر اللہ کے دین سے دور ہو جائے گا، اللہ کے دین سے پھر جائے گا، دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں اس کے لیے ناکامی ہے۔ ہماری ساری قوت اور صلاحیت اس بات پر صرف ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین پر موت تک جمے رہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسی حال میں کہ تم مسلمان رہو، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے دین اسلام پر چلنے والے بنے رہو۔ معلوم ہوا کہ موت تک دین پر جمنا ہے، اور موت سے پہلے ایک کے بعد ایک فتنے آتے رہیں گے۔ ان فتنوں میں اگر آدمی کا پاؤں پھسل گیا، گمراہی کی کھائی میں وہ چلا گیا، تو ایسا انسان آخرت میں ہلاک ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگ اس بھرم میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو لوگ آئے، جو لوگ گزرے، ہم نے ان کو بھی آزمایا، فتنوں میں ڈالا، مبتلا کیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ کون ہیں جو سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ کون جھوٹے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی فتنے آتے ہیں، وہ فتنے انسان کے ایمان اور اس کی دینداری کا امتحان ہوتے ہیں۔ ان فتنوں میں دین پر جمے رہنا یہ انسان کا مقصد حیات ہے، اور ان فتنوں میں انسان یا تو اپنی دینداری میں، اپنے اقرار ایمان میں سچا ثابت ہوتا ہے یا پھر جھوٹا۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں رات دن جو امتحانات سے ہم گزر رہے ہیں، فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان فتنوں میں، آزمائشوں میں، امتحانات میں ہم اپنے ایمان کے اقرار، اپنے کلمے کے اقرار میں سچے ثابت ہو رہے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ خود دنیا میں اگر کریں، آخرت میں ہمارے لیے حساب آسان ہوگا۔ فتنے عموماً 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ جب آپ نے سنا کہ فتنے آئیں گے اور آزمایا جائے گا، آزمائش ہوگی اور فتنے انسان پر آئیں گے، فتنے کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پر 3 طرح سے فتنے آتے ہیں۔ ایک شبہات کا فتنہ، دوسرے شہوات کا فتنہ، اور تیسرے آفات کا فتنہ۔
3 طرح سے انسان دنیا میں آزمایا جاتا ہے، یا 3 چیزیں ہیں جو انسان کو دین سے بھٹکا سکتی ہیں۔ ایک، شبہات، ڈاؤٹس، کنفیوژن، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو یا منہج کے اعتبار سے، شبہات کا فتنہ۔ دوسرے، شہوات کا فتنہ۔ شہوتیں، انسان کا نفس لذت چاہتا ہے، اور بہت ساری لذتیں اللہ رب العالمین نے حرام کر رکھی ہیں۔ انسان کا نفس ان حرام لذتوں کی طرف لپکتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے ان لذتوں میں واقع ہو کر گنہگار ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ لذتیں گھسیٹ کر اس کو کفر تک بھی لے جاتی ہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، حدیث میں آیا نا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر، اپنا دین بیچ دے گا دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے۔ تو دنیا کی چیزیں انسان کو اتنا دور گھسیٹ کے لے جا سکتی کہ اسلام کی حدود سے بھی باہر نکل گیا۔ شہوتوں کا فتنہ، مال، عورت اور عزت، دنیا کا مقام، عہدہ، اتنی ساری دنیا کی زیب و زینت، یہ شہوات کا فتنہ ہے۔ تیسرے، آفات کا فتنہ، بیماری، فقر و فاقہ، مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں۔ بہت سے لوگ ان پریشانیوں میں مبتلا ہو کر اللہ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا خاصا آدمی نماز کو آتا تھا، دین پہ چلتا تھا، جاب نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، ٹینشن بہت زیادہ ہے، فیملی ایشوز ہیں، ٹینشن میں آ کے آفتوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کیا کرتا ہے، آپ اچانک کہیں ملتے ہیں، داڑھی غائب، سب کچھ غائب، نماز میں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، دین سے دور ہو گیا۔ کیوں؟ مصیبتیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں انسان کو دین سے دور کر دیتی ہیں۔ حالانکہ ہونا چاہیے کہ آدمی مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرے۔ مصیبت میں سب سے بہتر راستہ اللہ کی طرف لوٹنے کا ہوتا ہے، لیکن شیطان انسان کو کیا کرتا ہے، اللہ کے دین سے دور کرتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو سب سے پہلے وہ دین کو طلاق دیتے ہیں، سب سے پہلے وہ دین چھوڑ دیتے ہیں۔ دین چھوڑنے سے انسان مصیبتوں سے نجات نہیں پاتا ہے، بلکہ چھوٹی مصیبت سے نکل کے بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، شبہات کا فتنہ، 2، شہوات کا فتنہ، 3، آفات کا فتنہ۔ آدمی دین سے ہٹتا کیوں؟ ہمارا عنوان کیا ہے؟ دین پر ثابت قدمی۔ ثابت قدمی کا مطلب کیا ہے؟ دین پر جمے رہنا، ٹکے رہنا، دین چھوڑنا نہیں۔ یہاں 2 لفظ عام طور سے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے ثابت قدمی جس کو ثبات کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہے استقامت۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن قریب قریب ایک ہی بات ہے، مقصود دونوں کا ایک ہی ہے۔ ثابت قدمی یہ کہ آدمی دین پر ٹکا رہے، جو حال اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے، جو اللہ کا مطالبہ ہے، اس کو چھوڑ کے بھاگے نہیں، اس پر جمع رہے۔ جیسے سرحد پر آدمی جمع رہتا ہے، سپاہی، سیکیورٹی گارڈ جمع رہتا ہے، اپنی جگہ چھوڑتا نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے کہ آدمی سیدھا چلے، ٹیڑھا نہیں جائے۔ استقامت کیا ہے؟ کہ ایک آدمی سیدھا چلے راستے پر، صراط مستقیم پر جمع رہے، دائیں بائیں نہیں جائے، نہ کوتاہی کرے نہ غلو کرے، نہ تقصیر کرے نہ غلو کرے۔ لیکن دونوں میں مقصود کیا ہے؟ آدمی جمع رہے، حق پر جمع رہے، سیدھے راستے پر چلنے میں سیدھے راستے پر جمع رہے، ٹیڑھے راستے پر نہ جائے۔ اس تعلق سے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے جنہوں نے اپنا رب مان لیا، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا پالنے والا، ہمارے سارے معاملات کا کارساز اللہ ہے۔ زندگی، موت، بیماری، شفا، راحت، تکلیف، خوشی، غم، کامیابی، ناکامی، دنیا آخرت، بیماری، شفا، سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا مالک ہے، جو چاہے ہمارے بارے میں حکم دے، ہماری زندگی میں جو چاہے تصرف کرے۔ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا،
پھر اپنے اس اقرار پر قائم رہے، دائیں بائیں نہیں مڑے، بتوں کی طرف نہیں گئے، قبروں کی طرف نہیں گئے، شیطان کی طرف نہیں گئے، نفس کے تابع نہیں ہوئے، بلکہ سیدھے راستے پر جمے رہے اور اپنے اقرار پر قائم رہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے 2 وعدے اللہ کی طرف سے، 2 کام کرو 2 چیز ملے گی۔ ایک اقرار ایمان، اللہ کو رب ماننا، 2 رب ماننے کے بعد اس کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا۔ 2 کام کرو، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، 2 وعدے اس پر ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، آخرت میں خوف اور غم سے نجات پائیں گے۔ انسان کی خوشی کو اور اس کے سکون کو خراب کرنے والی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مستقبل کے اعتبار سے، ایک ماضی کے اعتبار سے۔ کیا ہوگا معلوم نہیں تو آدمی کو خوف ہوتا ہے، وہ آج کی خوشی کو بھی مقدر کر دیتا ہے مستقبل کا خوف، اور غم بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی کی موت، تجارت میں نقصان، بیماری یا کچھ اور مسئلہ۔ ماضی میں جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تکلیف انسان کو ہوتی ہے اور دل میں غم پیدا ہوتا ہے، تو ماضی کا غم، مستقبل کا خوف انسان کے حال کی خوشی کو خراب کر دیتا ہے، اس کی مٹھاس کو کم کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے۔ جنت میں اللہ رب العالمین، آخرت میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو، استقامت اختیار کرنے والوں کو ان 2 بلاؤں سے نجات دے دے گا، نہ انہیں مستقبل کا خوف ہوگا نہ انہیں ماضی کا غم ہوگا۔ یہ 2 چیزیں ان کی خوشی کو خراب کرنے سے دور ہو جائیں گی، اللہ ان کو محفوظ کر دے گا۔ اور فرمایا اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، اور 2 باتیں زیادہ، یہ جنت لوگ ہیں دین میں، دنیا میں دین پر جمے رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جما دے گا ہمیشہ کے لیے۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت میں جائیں گے، جنتی لوگ ہیں یہ، خالدین فیہا، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے اس عمل کا جو دنیا میں وہ کرتے تھے۔ دنیا میں جو کچھ عمل انہوں نے کیا اس کا بدلہ کیا؟ نمبر 1 خوف سے نجات، نمبر 2 غم سے نجات، نمبر 3 جنت میں داخلہ، نمبر 4 ہمیشگی کی زندگی ہے، کبھی ختم نہیں۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ کہ جو اپنے اقرار ایمان پر جمے رہے ہیں۔ ایک صحابی آیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی نصیحت کیجئے کہ آپ کی بات کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہ، پھر اس پر استقامت اختیار کر، استقامت اختیار کر۔ بعض سلف سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور بھی سلف سے آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، پھر دائیں بائیں دوسرے معبودوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عمر کا کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، پھر لومڑی کی چال نہ چلے، دائیں بائیں نہ دیکھے جیسا لومڑی دیکھتی ہے، پھر ایک اللہ کی طرف اپنا رخ رکھے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف اس کا دل متوجہ نہ ہو۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا معبود ہے، وہی میرے کاموں کا بنانے والا ہے، وہی اچھے برے حالات ڈالتا ہے اور وہی برے حالات کو دور کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع۔ تو جو لوگ زندگی میں دین پر، اپنے ایمان پر جمے رہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے وعدہ ہے خوف و غم سے نجات اور جنت میں داخلہ، اور اس میں ہمیشگی کی زندگی ہے، جہنم سے نجات مل جائے گی، ان کو کوئی خوف نہیں۔ اس تعلق سے اختصار کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جن کے ذریعے آدمی دین پر جم سکتا ہے۔ دین پر جمنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہر لمحہ شیطان، نفس، دنیا کا ماحول اور کتنی ساری چیزیں، رشتہ دار سے لے کے اولاد، دنیا کے مسائل،
شبہات، شہوات، آفات انسان کو دین سے کوئی گھسیٹ کے دور کر رہا، کوئی دھکیل کے دور کر رہا۔ انسان کو جمے رہنا ہے، اس ایک لکیر پر آدمی کو ٹکے رہنا ہے۔ حالات اس کو یہاں سے وہاں ہلاتے رہتے ہیں، جگہ چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ کیا چیزیں انسان کے دین پر جمنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، آدمی کو معلوم تو ہونا چاہیے۔ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا، ڈاکٹر صاحب پیٹ بہت دکھ رہا، یہ گولی کھاؤ، صبح کھاؤ، دوپہر کھاؤ، شام میں کھاؤ۔ اب آدمی پابندی سے اگر وہ کام کرے، اس کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ بھائی کرے کیا کریں کیا نہ کریں، تاکہ اس مصیبت سے نجات ملے۔ علاج کیا ہے؟ آپ دنیا سے فتنوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ چلو ہم لوگ سب ایسی دنیا میں جئیں گے جہاں کوئی آزمائش نہ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا، آزمائش آئے گی۔ ایسی دنیا ہم کو چاہیے، ایسا علاقہ ہم کو چاہیے جہاں کوئی فتنہ نہ ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا ایسا۔ تو آپ ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اپنی حفاظت کا انتظام کر سکتے ہو۔ آدمی کیا کرتا؟ اگلی گورنمنٹ آئے گی تو بارش روک دیں گے، کرتا ایسا؟ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ بارش روک دو، وہ نہیں کر سکتا۔ سردی کا موسم نہیں آنا چاہیے، گرمی نہیں ہونا چاہیے، کر سکتا وہ؟ نہیں، وہ اپنا انتظام کرتا ہے۔ گرمی کے موسم کے لیے پنکھے گھر میں لگاتا ہے، اے سی لگاتا، ہاں۔ سردی کے لیے کیا کرتا؟ سرد ملکوں میں ہیٹر لگاتا، سویٹر پہنتا۔ بارش کے موسم میں رین کوٹ لیتا، چھتری لیتا۔ وہ اس کو بدل نہیں سکتا جو باہر ہے، وہ حالات کو بدل نہیں سکتا ہے، حالات میں اپنے لیے حفاظتی انتظام کر سکتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایسا دین ہم کو دیا ہے جس پر جمنے کا حکم دیا، تو اسی دین میں ہم کو جمنے کے اسباب بھی بتائے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ ہم کو سارے پرابلم بتا دے اور سولوشن نہ بتائے، مسائل بتائے اور حل نہ بتائے، ایسا نہیں۔ یہ دین ساری مسائل کا حل ہے۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جو آدمی کرے جن سے بقیہ دین پر جمنا آسان ہو؟ نہ اس کے لیے شبہات اس کو دین سے دور کر سکیں، نہ شہوتیں اس کو گھسیٹ کر دین سے دور کر سکیں، اور نہ دنیا کی مصیبتیں اور آفتیں اس کو دین سے دور کر سکیں۔ کیسے وہ جمے دین پر؟ کیا کریں؟ ایک ایک کر کے ہم اختصار سے دیکھتے ہیں، زیادہ تفصیل سے نہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ نمبر 1، انسان میں، اس کے دل میں سچی طلب ہونا چاہیے۔ میں ہدایت پر جمنا چاہتا ہوں، میں سیدھے راستے پر رہنا چاہتا ہوں۔ جب دل ہی نہیں چاہتا تو مسئلہ ہی ختم۔ آدمی کا اگر دل چاہتا ہی نہ ہو دین پر جمنا، تو بھٹکانے والے کی ضرورت بھی نہیں۔ ابو طالب کے سامنے پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا۔ لیکن دل میں طلب نہیں، محروم، چاہے ابو طالب ہو طلب والا، لیکن آدمی کا نام تھا ابو طالب ہو، لقب اس کا ابو طالب ہو، کنیت اس کی ابو طالب ہو، لیکن طلب اس کے دل میں نہ ہو، تو اللہ کا وعدہ طلب کے مطابق ہے۔ جب طلب ہی نہیں تو نہیں دیں گے، قاعدہ اللہ کا یہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو دینا ہی چاہے تو اللہ دے دے، زبردستی بھی دے دے، لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بڑھنے کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اپنی طرف اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے بندوں میں سے انتخاب کر لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اپنی طرف ایسے انسان کو ہدایت دیتا ہے، ایسے شخص کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، جس کے دل میں انابت ہو۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اس کے دل میں انابت ہو، اللہ کی طرف لوٹنا پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع اس کے دل میں ہو۔ وہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف آئے، وہ چاہتا ہوں کہ حق کی طرف آئیں، وہ چاہتا ہوں کہ ایسے راستے پر چلے جس پہ چل کے اللہ تک پہنچ سکے، اس پہ چل کے جنت تک پہنچ سکے۔ اس کے دل میں چاہت تو، اگر دل میں چاہت نہ ہو، اللہ کے پاس دین کوئی گری پڑی چیز ہے، کسی کو بھی دے دے۔ ہدایت کوئی معمولی چیز ہے، اتنی بڑی چیز کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر رکعت میں نبی کو بھی مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہدایت بہت بڑی چیز ہے۔ ہدایت کے لیے ضروری کہ آدمی کے دل میں کیا ہو؟ سچی طلب ہو۔ تو پہلی چیز یہ ہے
کہ انسان اپنے دل میں ارادہ کرے کہ میں غلط راستے پہ نہیں جاؤں گا، میں شرک میں نہیں جاؤں گا، میں بدعات میں نہیں جاؤں گا، میں پوری کوشش کروں گا، دل میں نیت ہو۔ جب دل میں طلب ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اسباب بھی فراہم کرتا ہے، لیکن جب دل میں انسان کے ارادہ نہ ہو تو پھر وہ آدمی ہوا کا چھوٹا ہلکا سا جھونکا بھی آ جائے بہک جاتا ہے۔ لیکن دل میں ارادہ ہو، نہیں مجھ کو غلط نہیں جانا ہے، مجھ کو گمراہی میں نہیں جانا ہے، مجھ کو جوا نہیں کھیلنا ہے، مجھ کو شراب نہیں پینا ہے، مجھ کو بے حیائی نہیں کرنا ہے، بے پردگی نہیں کرنا ہے، مجھ کو پرائی عورتوں کو نہیں دیکھنا ہے، مجھ کو انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، مجھ کو چوری نہیں کرنا ہے، خیانت نہیں کرنا، میں نہیں کروں گا۔ دل میں ارادہ تو کرے، میں وہی کروں گا جو اللہ کا حکم ہے، مجھ کو بدعات میں نہیں جانا ہے، مجھ کو غلط رسم و رواج کا اہتمام نکاح میں اور جنازوں میں اور زندگی میں نہیں کرنا ہے۔ آدمی دل میں پکا ارادہ کرے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ دل میں پکا ارادہ ہونا چاہیے، یہاں سے ساری خیر شروع ہوتی ہے۔ ہدایت شروع ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جب دل میں بندے کے طلب ہوتی ہے، دل میں ارادہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں ماشاءاللہ، ہاں یہ بات سنا، یہ حدیث سنا، یہ آیت سنا، سب سنتے، وہ سن کے دل میں ارادہ کرتے ہیں، بولے سنتا لیکن عمل میں آتا نہیں، کیا وجہ ہے معلوم نہیں۔ دل میں ارادہ کیا، دل میں ارادہ کر، طلب کے ساتھ دین کی مجلس میں بیٹھ، اور مجلس سے اٹھتے وقت میں مجلس میں دین کی بات سن کے دل میں عزم کر کہ جو بات میں نے سنی اس پر میں عمل کروں گا۔ ہم صرف سننے کے لیے سنتے ہیں، کرنے کے لیے نہیں سنتے ہیں۔ سب کے بارے میں نہیں بول رہا، ناراض نہ ہو، لیکن ایک عام معمول ہے کہ آدمی رسمی طور پر دینی مجالس میں شریک ہوتا ہے، دین کی بات سنتا ہے، محظوظ ہوتا ہے، بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ، لیکن واقعی دل میں انفرادی سطح پر ایک بات سنا اس نے اور اس کے دل میں ارادہ پیدا ہو، دل میں وہ قصد کرے اب نہیں، بس بن، اب ہاں یہ کروں گا، اب میں کوشش کروں گا۔ جیسے دل میں آدمی ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کے دل میں دین پر چلنے کا، دین پر جمنے کا، صراط مستقیم کی پیروی کرنے کا، اس پر ثابت قدم رہنے کا ارادہ ہو، اس کے اندر عزم ہو۔ ایسا ارادہ نہیں دیکھیں گے، کوشش کریں گے، سوچیں گے، ایسا نہیں، پکا ارادہ ہونا چاہیے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ میں دین پر جموں۔ ایک اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو لوگ ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں، ہدایت طلب کرتے ہیں، ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں۔ سورہ محمد میں آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو ہدایت کو اپناتے ہیں، ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، ہم ان کو اور ہدایت دیتے ہیں، ان کی ہدایت کو ہم بڑھاتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای والذین قصدوا الہدایۃ وفقہم اللہ تعالی لہا فہداہم الیہا وثبتہم علیہا وزادہم منہا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہدایت کا قصد کرتے ہیں، ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں ہدایت پہ چلوں گا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں رہنمائی عطا کرتا ہے، وثبتہم علیہا، اور ہدایت پر جمائے رکھتا ہے، اور ہدایت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ والذین قصدوا الہدایہ، جو ہدایت کا ارادہ رکھتے ہیں، مجھے غلط نہیں جانا ہے، مجھے صحیح جانا ہے، مجھے دین پر جمے رہنا ہے، دائیں بائیں کہیں نہیں جانا ہے۔ تو نمبر ایک سچا ارادہ، سچی نیت۔ نمبر دو اپنی ذات پر اعتماد نہیں، اللہ رب العالمین سے دعا۔ آدمی ٹھیک ہے میں بہت صلاحیت والا ہوں، اب میں دین پہ جموں گا، دیکھتے ہیں شیطان کیسے بھٹکاتا مجھ کو۔ اللہ کے بندے تو نہیں جم سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تیری مدد نہیں کرے۔ تو ہدایت کے ارادے اور طلب کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے سارے فتنے ہیں، بھئی ایک آدمی ایک سے لڑ سکتا ہے، ایک ساتھ 50 آدمی اس سے آ کے لڑیں، کیا ہوگا؟ سامنے سے بچانے کی کوشش کر، پیچھے سے گھوسا کوئی مار رہے ہیں، ہاں 50 آدمی سے کیسے لڑے گا وہ؟ ایک ساتھ انسان کے پیچھے شیطان، نفس، سماج، گھر کے لوگ، باہر کے لوگ، کتنی چیزیں ہیں۔
اس میں دین پر جمے رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ تبھی آسان ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی مدد پر ہو۔ تو انسان کو ہدایت پر جمنے کے لیے اپنی ذات پر اعتماد نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگلا عنوان ہمارا وہی ہے عشاء کے بعد انشاءاللہ بیٹھیں گے جم کے انشاءاللہ۔ اللہ پر بھروسہ، تو انسان اللہ سے طلب کرنے والا ہو، اللہ سے دعا کرے۔ آدمی دعا کرنا اپنے دل کی اصلاح بھی ہے اور اللہ سے مدد کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک آدمی جب دعا کر رہا ہے اللہ دین پر جمائے رکھ، تو گویا اپنے آپ کو بھی بول رہا ہے دین پہ جام، وہ ایک اعتبار سے تلقین بھی ہوتی ہے اپنے آپ کو۔ تو ایک انسان جب دعا کرتا ہے تو دین پر جمنا آسان ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہم کو کئی دعائیں ایسی سکھائی گئی ہیں، مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو ہم کو ہدایت دے چکا ہے، اس کے بعد ہمیں گمراہ مت کرنا، ہمیں ٹیڑھے راستے پر جانے سے بچائے رکھنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ لا زیغ کا مطلب ہوتا ہے، زاغ کا مطلب ہوتا ہے ڈائیورٹ ہونا، انحراف کرنا۔ اے اللہ تو سیدھے راستے کی ہدایت ہم کو دے چکا ہے، اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھے راستے پر جانے والا مت بنا، انحراف کا قصد کرنے والا مت بنا، کیونکہ گمراہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دل سے۔ ہدایت کی شروعات بھی کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے۔ آدمی دل سے ارادہ کرتا ہے، وہاں سے سارے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ گمراہی کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ گمراہی پہلے دل میں آتی ہے، آدمی کا دل بگڑتا ہے پھر اس کے بعد جسم بگڑتا ہے، حدیث میں بھی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہم کو گمراہ ہونے سے بچا۔ آدمی یہ نہ سمجھے اب تو اسلام میں آ گئے نا آپ کہاں جاتے، نہیں، آدمی ہدایت پر ہو اس کے بعد بھی اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ گمراہ نہ ہو۔ تو اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھے راستے پر جانے سے بچائے رکھ۔ اسی طرح سے دوسری دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے، حق پر جمع، جس میدان میں بھی ہم کو تو رکھ اس میں ہم کو دین پر جمائے رکھ، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ دعوت کا میدان ہو، چاہے وہ خدمت خلق کا میدان ہو، چاہے وہ تقوی کا میدان ہو، گناہ سے بچنے کا مقام ہو، اے اللہ ہمارے قدموں کو جمائے رکھ۔ تو اللہ سے دعا کرنا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، خاص کر کے مصیبتوں میں آدمی صبر نہیں کر پاتا ہے۔ کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں فقر و فاقے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، دنیا میں مقام جائے گا، عزت جائے گی، اس وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں۔ صبر نہیں ہوتا ہے مصیبتوں میں، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے، دنیا کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، فقر و فاقے میں، بیماری میں، مصیبت، پریشانی، تکلیف، جو بھی مسائل دنیا کے ہیں، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے، ہم کو صبر عطا کر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ تو اللہ سے دعا کرنا۔ اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ کلمات دعا کے کہتے تھے۔ کیا کلمات تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام ابن ماجہ نے بھی، کہ اللہ اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ حضرت ام سلمہ سے بھی روایت موجود ہے۔ تو اپنے دل کے بارے میں فکر ہونا چاہیے جیب سے زیادہ۔ ہاں، جیب میں پیسے کم ہو رہے کتنا ٹینشن آتا نا۔ اچھا جیب میں ہاتھ ڈالا، یہاں پہ مان لیجئے غلطی سے بیوی نکال کے یہاں ڈال دی والیٹ آپ کا، آپ نے گھر میں لٹکایا تھا، قمیص لٹکائی اور آپ پہننے کے لیے واپس پہنے اور ڈالے، پیسہ نکال، جیب کہاں گیا؟ آپ گھبرا گئے، اچھا الحمدللہ اب کیا ہے، یہاں نکلا ہے۔ دل کو بھی ٹٹولنا چاہیے۔ ہم اپنی جیب کو ٹٹولتے ٹٹولتے مر جاتے ہیں۔ آدمی کو جیسے آدمی جیب کا خیال رکھتا ہے ویسے دل کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بلکہ جیب سے زیادہ دل کی فکر ہونا چاہیے۔ دل میں میرے ایمان کم ہو رہا کہ زیادہ، جیب میں پیسے کم ہو رہے کہ زیادہ، اس کی فکر ہے نا۔ دل میں یقین کم ہو رہا زیادہ، اللہ پہ اعتماد کم ہو رہا زیادہ، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، آخرت کی فکر،
تقوی کم ہو رہا زیادہ ہو رہا؟ دل کی فکر ہونا چاہیے. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. کون دعا کر رہا ہے؟ یہ کون کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دل جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے جس دل پر قرآن کا نزول کیا. سوچیے، جس دل کو اللہ تعالیٰ نے چنا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے نا، اللہ نے سارے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، سب سے بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. آپ کو چنا، نبی اور رسول بنایا. بتائیے، اتنا پیارا دل، اتنا صاف دل، وہ دل جس میں معراج کی رات میں حکمت اور ایمان بھر دیا گیا. مکے میں ہے نا، دل سینہ چیرا گیا، چاک کر کے اس میں کیا کیا گیا؟ حکمت اور ایمان سے اس کو بھرا گیا. لیکن وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. ہمارے دل، بتائیے اب ہم کو کتنا مانگنا چاہیے اللہ سے؟ سال بھر میں کتنے بار مانگے دعا ہم؟ کتنی بار میرا دل تو پکا ہے ایک دم. بے فکری گمراہی کے لیے دروازہ کھولتی ہے. بے فکری خطرناک چیز ہے. بمبئی کی لوکل ٹرین میں کوئی آدمی بے فکری کے ساتھ چلتا، جیب میں پیسے رکھے، کچھ نہیں ہوتا، ایسا بولتا؟ کوئی دھکا بھی دیا بیچارہ غریب آدمی، کوئی نیک آدمی ٹوپی والا بھی ہو تو آدمی دیکھتا کیا ہے بھائی. فکر کتنی کرتا ہے، ذرا ذرا سے قدم قدم پہ فکر کرتا ہے. دل کی ایمان اتنا کمتر ہے، اتنی کم ویلیو والا ہے کہ کوئی بھی اس میں گیا تو بھی چلتا واپس لائیں گے. آدمی کو دل کی فکر کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرنا، کبھی اپنے ایمان پر مطمئن نہیں ہونا، کبھی اپنے دل پر دینداری پر مطمئن نہیں ہونا. اللہ سے دعا کرتے رہنا. باقی ساری چیزیں مانگتے ہیں ہم لوگ، کھانا پینا، گھر موٹر کار اور بنگلہ اور بیوی کے زیورات وغیرہ سب مانگتے ہیں ہم، لیکن اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے، بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی دینداری کے لیے بھی مانگنا ہے. علم کو مرنے تک دین پہ جمائے رکھ. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر جمائے رکھے، موت تک جمائے رکھے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے. دعا مانگنا چاہیے. اپنے پہ بھروسہ نہیں رکھنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا. نمبر 3، علم اور تحقیق ہونا چاہیے. دین پر جمانے کے لیے دنیا میں بہت بڑا سبب جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا کرتا ہے، بہت بڑی نعمت کیا ہے؟ علم. اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو شہوات کا فتنہ یا شبہات کا فتنہ ہے، اکثر علم کی کمی کی وجہ سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. انٹرنیٹ پہ گیا، یوٹیوب، پیکیج اپنا بڑا ہے، انلمیٹڈ انٹرنیٹ ہے، ڈھونڈ رہا، دیکھ رہا، کسی کو بھی کلک کیا، ٹیپ کیا، سنا. منکر حدیث، قادیانی، اخوانی، صوفی یا مرتد، ایکس مسلم، سنا. شروع میں لگتا بات بہت اچھی کرتا، پھر سنتے اس کے اوپر دل آ جاتا. پھر لیلا کی کتنی بھی برائی کرو سمجھ میں آتی. لیلا کالی ہے، لیلا ایسی ہے، نہیں سننے سمجھ میں ہی نہیں آتا مجنوں کو. گمراہی کے دعات، ان کے اوپر علماء تنقید کریں، جلتے علماء ان سے. ان کے سبسکرائبر کم اس لیے تنقید کر رہے ہیں اس کے اوپر. نہیں سنتا پھر آدمی. ایک بار دل آ گیا اس کے اوپر، پھر آدمی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. کیوں؟ علم نہیں، صحیح غلط میں تمیز نہیں. آدمی کے لیے ضروری، یا کوئی میسج پڑھ لیا، یا کہیں چلا گیا، کسی کو دیکھا، کچھ بابا جھولی میں سے نکال کے دے دیے، یا اس کی بات کچھ بتا دیے. آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اور آدمی علم کی کمی کی وجہ سے لوگوں کے دھوکے میں آ جاتا ہے. پھر چاہے وہ حلال و حرام کا معاملہ ہو، غلطی کر بیٹھتا ہے، معلوم نہیں ہے حلال ہے کہ حرام ہے. علم کی کمی. یا مسائل اور مصیبتوں میں آسان حل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کتاب و سنت میں حل ہوتا ہے، بیماری کا علاج بتایا گیا ہوتا ہے، لیکن آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے باباؤں کے چکر میں پڑ جاتا ہے. تو آدمی علم کی کمی کی وجہ سے دھوکہ کھاتا ہے. چاہے وہ شبہات کا فتنہ ہو، شہوات کا فتنہ ہو، چاہے وہ آفات کا، مصیبتوں کا، بیماریوں کا فتنہ ہو، آدمی دھوکہ کھاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے علم کی کمی کی وجہ سے. علم ہونا چاہیے، خاص کر کے شیطان کے فتنوں سے اس کو آگاہی ہونی چاہیے.
شیطان کیسا بیوقوف بناتا معلوم ہونا چاہیے، نفس کی کمزوریاں کیا اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا تھا، شیطان نے دھوکہ دیا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، آ کے کیا بولا؟ بہت زبردست پیڑ ہے یہ، اس پیڑ کا پھل کھاؤ گے بادشاہ بن جاؤ گے، ہمیشگی کی بادشاہت ملے گی اور فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے۔ اب اس کی باتوں میں آئیں اور اس کے دھوکے کو سمجھا نہیں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کے بولتا میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں۔ جھوٹ کا ایکسپیرینس تھا ان کو، دھوکہ جھوٹ نام کی چیز معلوم ہی نہیں تھی۔ جنت میں پہلا دھوکہ کون دیا؟ شیطان۔ ان کو نہیں معلوم تھا دھوکہ کیا ہوتا ہے، جھوٹ بھی کوئی بول سکتا ہے کیا؟ قسم کھا کے ہوگی، دھوکے میں آ گئے۔ شیطان اس طرح سے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، شیطان کا دھوکہ کیا ہے؟ زمین میں ان کے لیے برائیوں کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا، گندگی کو، برائی کو، گمراہی کو میں ہدایت اور خیر بنا کے پیش کروں گا، اور یہی کرتا شیطان۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو کیسے دھوکہ دیا؟ بولا عبادت کا شوق چاہیے تم کو، ایک کام کرو، تمہارے جو اللہ والے جتنے تھے جن کو دیکھ جو بہت عبادت کرنے والے، ان کی مورتیاں بناؤ، تصویریں بناؤ، ان کو مجسمے نصب کرو، ان کو دیکھ کے تمہارا ایمان تازہ ہوگا، یاد آئے اور عبادت کرنے کا اپنے کو، چلو کیسے تقوی والے تھے، ان کی یادگاریں قائم کرو، ان کی یاد سے تمہارا دین مضبوط ہوگا، بنائیں۔ پھر اگلی نسل آئی تو اس کو کیا بتایا؟ یہی تو تھے، انہی کے ذریعے سے تو بارش ہوتی تھی، انہی کے ذریعے سے تمہارے مسائل حل ہوتے تھے، تمہارے باپ دادا ان سے ہی مانگتے تھے، نہیں معلوم؟ وہ انہی سے مانگنے لگ گئے۔ وہ نسلوں میں اپنے کام کو تقسیم کرتا ہے، اس کے دھوکے کیسے ہوتے ہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر نہیں معلوم ہوگا، بھائی بچے کو آپ کیا بولتے ہیں؟ کوئی بھی انکل چاکلیٹ دینا لینا نہیں، کیوں؟ آپ دیتے لیتا، وہ دیے تو کیوں نہیں لینا؟ وہی دیے تو بھی نہیں لینا، نہیں۔ کیا ہوتا؟ چاکلیٹ لیے نا، ہاتھ پکڑ کے تھیلی میں ڈال کے لے جاتے ہیں، اندھے بنا کے بیچتے ہیں۔ بچے کو اگر معلوم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ لے لے گا وہ، اور ہوتا بھی ایسا، لے لے گا وہ۔ تو آپ بچے کو سمجھاتے بتاتے، چاکلیٹ دھوکہ ہے بیٹا، کچھ کھانے کو دے گا، بے ہوش کر کے لے جائے گا، تو وہ اچھی چیز میں بری چیز کرے گا۔ شیطان کا بھی معلوم ہونا چاہیے، اگر علم نہیں ہوگا آدمی دھوکہ کھائے گا، علم ہونا چاہیے۔ قرآن میں کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے ساری پچھلی قوموں کی لغزشوں کو کیوں ذکر کیا؟ خوش ہونے کے لیے وہ گمراہ ہو گئے، ہم نہیں ہیں، اس کے لیے کہ ان کو دیکھ کے ہم سبق لیں۔ السعید من وعظ بغیرہ، سلف میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بات لمبی ہو جائے اس لیے شارٹ کر رہا ہوں میں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اے نبی آپ کہیے کیا جاننے والے نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو عقل والے ہی مانتے ہیں۔ نصیحت ماننا بھی ایک کلا ہے، ہر آدمی جس کو سب سے زیادہ نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے وہی نصیحت سب سے کم مانتا ہے۔ ارے سن رے بابا، ایسا نہیں، ایسا ہے نہیں، ایسا تھوڑی رہتا، نہیں سنتا آدمی۔ جہالت نصیحت، یعنی جہالت نصیحت قبول کرنے میں بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ جاہل آدمی کو آپ سمجھاؤ مانتا ہی نہیں، وہ سمجھدار کو کیا بول رہے آپ، کچھ بھی بول رہے آپ، وہ سمجھدار کو بیوقوف بولتا ہے۔ بیوقوف کی کرامت یہ ہے کہ اس کو اپنی بیوقوفی سمجھ میں نہیں آتی، اور عقل مند بھی بیوقوف دکھائی دیتا اس کو۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہیے کیا جاننے والے نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے؟ نہ اپنے حال کے اعتبار سے، نہ اپنے معال کے اعتبار سے۔ دنیا میں گمراہیوں سے بچنے والا علم والا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہاں کہاں سے شیطان آ سکتا ہے، اس کو نفس کی کمزوریاں معلوم ہوتی، علاج کر سکتا ہے وہ، اس کو بیماری بھی معلوم ہوتی ہے، علاج بھی معلوم ہوتا ہے، اس کو اپنی غلطیوں کا تدارک کرنے کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیسا کرنا ہے۔ بھئی اگر سجدہ سہو ہی معلوم نہ ہو تو آدمی نماز میں سوچ رہا کیا کروں، بھول گیا، کیسا کروں اب میں،
اس کو معلوم ہوگا اپنی نماز کی بھرپائی کر سکتا ہو. ورنہ آدمی فون کر کے پوچھتا کٹنگ کیے بال کاٹے تو روزہ ٹوٹتا کیا؟ اب رات کو امام صاحب فون ہی نہیں اٹھا رہے ہی نہیں، دوپہر میں اب وہ کاٹ کیا ہے بال سمجھ میں نہیں آ رہا، معلوم نہیں، بولے شاید ٹوٹ گیا ہوگا. کتنے لوگ ہوتے ہیں بھول کے کھا لیا، اب ڈر رہا، رو رہا، بولے جان دو ٹوٹ گیا روزہ اپنا. ہاں اب لا بابا لا، کچھ تو پکا ہے، کیا بنایا ہو کھا کے پھر جان بوجھ کے کھاتا، معلوم نہیں تھا. لا علمی نقصان انسان کو پہنچاتی ہے. علم ہونا چاہیے، دین پر جمنے کے لیے علم ہونا چاہیے. حارث بن یعقوب الانصاری کہتے ہیں، یہ تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں ان الفقیہ کل الفقیہ من فقہ فی القرآن وعرف مکیدۃ الشیطان. یہ تابعین میں سے کہتے ہیں، حارث بن یعقوب الانصاری کہتے ہیں ان الفقیہ کل الفقیہ، واقعی فقیہ گہرا علم رکھنے والا سمجھدار ذہین فطن انسان وہ ہے جو قرآن کا فقہ حاصل کرے، قرآن کو گہرائی سے سیکھے، قرآنی علوم کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ شیطان کی چال بازی اور مکاریوں کو بھی جانتا ہو. خالی علم اتنا کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ہوشیار بھی رہنا، خالی نیک نہیں رہنا، دنیا میں ہوشیار بھی رہنا. وہ چال بازیاں جانتا ہو شیطان کی کہ کیسا دھوکہ دے سکتا ہے. وہ بے دین اور گمراہ کرنے والے دعات کی چال بازیوں کو جانتا ہو، کیسا دھوکے دیتے ہیں اہل بدعت. اگر نہیں معلوم ہوگا دھوکہ کھائے گا. ارے اچھا ہی بول رہے نہ ہو، صحیح بول رہے نہ ہو. عالم ہوتا نہیں، وہ ایک چیز سے ماں باپ کی خدمت پہ بہت اچھا بول رہا ہو لیکن اس کا عقیدہ خراب ہے. بولے ان کا بیان سنا میں نے، ماں باپ کے بارے میں رونا آ گیا. آپ کا بیان سن کے کبھی بھی رونا نہیں آیا میرے کو. تو آدمی بولتا ہے نا، بولے ان کے بیان سنے، وہ آپ بولتے وہ لوگ گمراہ ہیں لیکن ان کے بیان کا دل پہ اثر ہوتا ہے، اس لیے تو بول رہے مت سنو. اگر اثر نہیں ہوتا تو کیا مسئلہ تھا؟ اثر ہوتا اس لیے تو منع کر رہے ہیں. یاد رکھیں ہم لوگ کہ اثر ہوتا نہیں ہوتا حق کی دلیل نہیں ہے. وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اثر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. اثر ہوا تو صحیح. آدمی شیعہ کے اس میں ماتم میں بھی جا کے بیٹھے گا، سب کو دیکھ کے یہ بھی رونا شروع کرے گا. اثر ہونا صحیح ہونے کی دلیل ہے نہیں ہے. غلط بات کا بھی اثر ہوتا ہے، لوگوں پہ فلموں کا اثر ہوتا ہے. بیٹھ کے روتے جب کہ معلوم ہوتا ہے جھوٹ ہے. ڈرامہ دیکھ کے روتا آدمی، ایسا اداکار ہے کہ اس کا دیکھ کے رونا آ گیا، وہ جھوٹ ہے. تو اثر ہونا حق کی علامت نہیں ہے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے. نمبر 4، قرآن سے خصوصی تعلق ہونا چاہیے. قرآن میں چاہے شہوات ہوں، چاہے شبہات ہوں، چاہے دنیا کے مسائل اور آفات ہوں، ان سب کے اعتبار سے دلوں کے لیے شفا اور مرہم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، یہ بھی علم ہی کا ایک سمجھ لیجیے شاخ ہے. علم ہی کے مسئلے میں یہ بھی آتا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت آ چکی، اور وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں، دلوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے شفا آ گئی. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایک ایسی کتاب جو مؤمنین کے لیے خصوصاً ہدایت، رہنمائی بھی ہے اور رحمت بھی ہے. آپ دیکھیے تینوں چیزیں اس میں ہیں، تینوں حالات کے اعتبار سے. ایک آدمی شہوات کے فتنے میں گرفتار ہے، اس کے لیے قرآن واعظ و نصیحت سے. شراب پیتا، اللہ کے حکموں میں کوتاہی کرتا اور ظلم و زیادتی کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے جو باتیں بیان کی ہیں پچھلے قوموں کے واقعات، اور اسی طرح سے آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، اور جو وعید ہے اس میں جنت کی رغبت اللہ نے دلائی، جہنم سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو خبردار کیا. آدمی کے لیے تنبیہ اس میں ہوتی ہے، آدمی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. موعظت، ڈانٹ اللہ کی طرف سے، واعظ اللہ کی طرف سے. اور وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں جو شبہات کی بیماریاں، بلکہ ساری بیماریاں،
ان ساری بیماریوں سے شفا ہے قرآن میں۔ اگر آدمی کے دل میں شک شبہ ہے یا کچھ انحراف ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد آدمی کا دل صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اس آیت کو کاہے کے لیے لے لیا؟ دیکھو قرآن میں شفا ہے، باندھو گلے میں، ہاں تعویذ بنا کے، قرآن میں بھی شفا ہے۔ حالانکہ آیا کس کے لیے؟ یہ سینوں میں جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی، چاہے وہ شبہات کی بیماری ہو یا شہوات کی، اس کے لیے شفا ہے قرآن میں۔ اس کو پڑھے گا اور سمجھے گا تو تیرے دل کے لیے واعظ و نصیحت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور زندگی میں دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اس میں آدمی کبھی کبھی دکھی ہو جاتا، مایوس ہو جاتا اللہ کی رحمت سے، کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتا اور دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے تیرے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ نے کیسے نبیوں کی مدد کی، اللہ کے وعدے، اللہ کی طرف سے اجر کا وعدہ، آخرت میں جنت کا وعدہ، مدد کا وعدہ، جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو یہ آیات اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اس کے دل کے لیے سکون اور مرہم بن جاتی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور رہنمائی بھی اس کے لیے بن جاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں۔ تو شبہات کا علاج بھی اس میں ہے، شفا، اور اسی طرح سے شہوات کا علاج اس میں ہے، موعظت، اور اسی طرح سے مختلف حالات میں، پریشانیوں میں دل کے لیے مرہم بھی ہے، اللہ کی رحمت۔ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا، لیکن محض تلاوت نہیں کرنا، بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، اس کو اپنے لیے اپنے دلوں کو حرکت دینے کے لیے پڑھنا، صرف برکت کے لیے نہیں۔ ہاں نیا گھر لیے ذرا آؤ قرآن خوانی ہمارے گھر میں۔ ہمارے یہاں قرآن خوانی جو ہے انتقال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، زندوں کا انتقال، مردوں کا انتقال۔ ایک گھر سے دوسرے گھر میں گئے، انتقال ہوا تو کیا کریں گے؟ قرآن خوانی۔ اور باپ دادا یا کوئی تو دنیا سے انتقال کر گیا، قرآن خوانی ہے۔ قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سے اپنے دل کے انتقال کے لیے، گمراہی سے ہدایت کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف، شک سے یقین کی طرف، اور معصیت سے طاعت کی طرف، اپنے دل کو یہاں سے وہاں کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی آپ کہیے کہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ تم کو جو دین اللہ نے دیا، جو قرآن اللہ نے دیا ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر تمہیں چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن، یہ دین بہتر ہے ان تمام خزانوں سے، مال و متاع سے، جس کے جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ لوگ دنیا کی چیزیں جمع کرنے میں لگے ہیں، یہ قرآن ان تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس جو اللہ نے کتاب دی ہے یہ دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے، ان کے پاس وہ نہیں ہے۔ ان کے پاس موٹر ہے، ان کے پاس گھر ہیں، بنگلے ہیں، باغات ہیں، جاب ہیں، پیکج ہے، ان کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں، سب ہیں، ان کے پاس قرآن نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے جو ہم کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، ہمارے دلوں کے لیے ایمان کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی، ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ ایمان کی زیادتی کا ذریعہ ہے، یہ دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ ہمارے دل میں بات ہونی چاہیے، قرآن دنیا کی ساری مال و متاع سے بڑھ کے ہے، اس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ تجوری میں برابر پیسے ہے کہ نہیں، برابر دیکھتا کہ نہیں، اور کتنا یاد کیا تھا چیک کرتے رہتا، جو بھی حفظ کیا بچپن میں کیے ہوئے، کتنی صورتیں یاد ہے، نانی اماں یاد دلائی تھی، بھول گئے، کتنی ساری چیزیں ہیں۔ آدمی اس کا جائزہ لے، قرآن کا مطالعہ کرے، اخبار اور واٹس ایپ پڑھنے میں وقت برباد کرنے والے قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، وہ کام نہیں آئے گا، اور کام آئے گا بھی تو اتنا نہیں جتنا قرآن کام آئے گا۔ قرآن سے اپنے آپ کو آدمی جوڑے۔ چوتھی چیز، نمبر 5، دین پر جمے رہنے میں عقیدے کی پختگی بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ فتنوں میں انسان کا عقیدہ اس کو بچاتا ہے۔ اگر صحیح عقیدہ اس کا ہے،
ایمان مضبوط ہے تو اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں، لیکن اگر ایمان کمزور ہے پاؤں پھسل جاتا ہے۔ کیسا؟ کلمہ پڑھتا، توحید ہے، میں توحید والا ہوں، الحمدللہ علی کل حال۔ اب بچہ بیمار ہوا، یہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ٹیسٹ کیے، اسکین کیے، دوسرا ڈاکٹر بدلی کیے، تیسرے کے پاس گئے، سب صحیح دکھ رہا، کچھ گڑبڑ تو نہیں لگ رہا ہے، معلوم نہیں کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ پھر ایک آتا کان میں، رشتہ دار کیا بولتا، میں بتاؤں، ایک جگہ چل تو، بابا کی درگاہ ہے، ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بیماری کیا ہے، بابا کیا گئے، ایک ناڑا باندھے، خلاص اچھا ہو گیا۔ نانی اماں بھی آتی، کیوں بچے کی جان کے ساتھ کھیل رہا، تیرے پاس رکھ، بچہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے کام کر، تو مت آ درگاہ پہ، ہم لے کے جاتے ہیں۔ ہاں کیا بولتے، ایک سے ایک رہتے اس میں ڈائلاگ لوگوں کے، تو مت آ، ہم لوگ لے کے جاتے، تو نہیں مانتا نا، تو مت آ۔ بچے کے ساتھ کیوں اپنی مصیبت، اس کو کیوں مصیبت میں ڈال رہا، اس نے کیا بگاڑا، معصوم ہے، اس پہ تو گناہ بھی نہیں ہے نا۔ تو بتایا تھا نا حدیث، 3 لوگوں پہ سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یہ بچہ اگر گیا بھی درگاہ پہ، اس پہ کیا گناہ ہوگا، ہم مانتے، ہم لے کے جاتے ہیں۔ چاچا آتا ہو کیا بولتا، دیکھ گناہ بھی رہے گا نا، میرے اوپر گناہ، ایک سے ایک رہتے، فلمیں دیکھ دیکھ کے بہت سیکھے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بات کرتا ہے۔ ایموشنلی اس کو کیسا کر دیتے، بیوی بھی کبھی کبھی ڈھیلی اگر ہو، ہاں دوسری فیملی سے آئی ہو، دوسرے منت سے آئی ہو، تھوڑی ڈگمگ اگر ہو، بولتی دیکھو اتنا سمجھا رہے، کسی کا دل نہیں توڑنا، بچے کی جان ہے، دیکھو اگر غلط بھی ہے نا کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ آپ بولے تھے نا غفور الرحیم اللہ تعالیٰ۔ اب ان سارے لوگوں کے مشوروں میں قاضی صاحب سوچتے کیا کرنا، ہاں یا تو خود جاتا یا تو بھیجتا، اور قدم پھسل جاتا۔ اگر واقعی توحید والا ہو تو کیسا بولتا پھر، دیکھو شفا کوئی دیتا نہیں اللہ کے سوا، بیماری اللہ نے دی ہے، شفا بھی اللہ دے گا، اور اگر یہ مر بھی گیا چلے گا، میں شرک نہیں کروں گا، شرک پہ مر کے جہنم میں جائے گا، میں اپنی اولاد کو شرک کے ذریعے سے صحیح نہیں کروں گا، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اجازت دے کے میں کیوں جہنم میں جاؤں۔ کفر کی، شرک کی اجازت دینا بھی کیا ہے، کرو بولنا بھی کیا ہے، تو میرے سے پوچھ رہے میں فیصلہ دوں تم کو، یہ جاؤ بول کے، کوئی آدمی آ کے بتوں کی پوجا کروں کیا میں، ہاں جا کر بول سکتے آپ، تو میں کیوں اجازت دوں، میں نہیں دے سکتا اجازت، میری اولاد ہے، میں اس کا مکلف ہوں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، میرے سے اللہ پوچھے گا کیسا گیا تیرا بیٹا درگاہ پہ، کیسا تو وہاں گیا علاج کے لیے، میں جواب کیا دوں گا اللہ کو، نہیں کر سکتا، میں مر گیا چلے گا، اور مر گیا تو چلے گا، ہاں مر، ایسا مر گیا تو تم درگاہ پہ گئے راستے میں ایکسیڈنٹ میں مر نہیں سکتے کیا، پھر کیا کریں گے، تمہارے اوپر ڈالوں میں، مر گیا کوئی بات نہیں، میں علاج جو شریعت میں ہے میں کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بول چکے ہیں وَلَا تَتَدَاوَوا بِحَرَام، حرام سے علاج کرنا نہیں، اور یہ میرے نزدیک حرام ہے، اور قرآن و سنت سے حرام ہے، یہ میں نہیں کروں گا یہ حرام۔ مضبوط آدمی ہوگا تو کیا ہوگا، ڈٹا رہے گا، تھوڑے ان میں سے بھی جو ہیں کچھ پلیئر وہ بھی واپس آئیں گے، وہ بھی لگانے نے برابر ہے بھائی صحیح بول رہا ہو، کچھ ان میں سے بھی آئیں گے، اس کی مضبوطی کی وجہ، ہمارا یقین ہے صرف علم نہیں، علم کے ساتھ یقین جب جمع ہو جاتا ہے تو دلوں میں یقین پیدا کرتا ہے، بولنے والے میں یقین نہیں تو سننے والے میں کہاں سے یقین پیدا ہوگا، ہاں بولنے والے میں، آدمی ڈٹا رہے، دین پر جمع رہے، ایسے فتنے کے وقت میں آدمی گمراہی سے بچ جاتا، کتنے لوگ پھسل جاتے ہیں، ایسا لیمبو لاؤ، ہاں ایسی مرغی لاؤ، لے کے آتا برابر، نہیں کرنے کا، غلط نہیں کرنا، دین پر جمع رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ جماتا ہے ایمان والوں کو ایک مضبوط کلمے کے ذریعے سے،
کون سا کلمہ ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ۔ توحید کے کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی جماتا ہے، آخرت میں بھی، قبر میں بھی جماتا ہے، قبر میں بھی جماتا ہے، اور قبر سے پہلے بھی جماتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ توحید ہے جس کی بنیاد پر بلال رضی اللہ تعالیٰ کو پیٹتے تھے، مارتے تھے پکڑ کے، لیکن وہ کیا بولتے تھے؟ احد احد۔ دین سے پھیرنے کے لیے مارتے تھے، پیٹتے تھے، سب تکلیف دیتے تھے، لیکن کیا بولتے تھے؟ چپ بھی نہیں بیٹھتے تھے، وہ کیا بولتے تھے؟ احد، ایک ہے وہ، اللہ ایک ہے، میں کئی معبودوں کو نہیں مان سکتا۔ جب زندگی میں توحید پختہ ہوتی ہے تو آزمائش میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے، دین پر جمنے میں جو تکلیف آتی ہے اس میں بھی آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایک مثال ہے کہ مر جاؤں گا لیکن دین سے ہٹوں گا نہیں، تم کو جتنی تکلیف دینا ہے دے دو، میں دین سے نہیں ہٹوں گا۔ وہ کیا چیز ہے جو جمائے رکھی؟ وہ کیا چیز ہے جو جمائے رکھتی ہے؟ وہ ایمان ہے۔ آپ جادوگروں کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو جادوگر کھڑے ہوئے شروع میں مخالف تھے، لیکن جب حق واضح ہو گیا اور دل میں ایمان آ گیا تو کیا کہا؟ اب تجھ کو جو کرنا ہے کر، ہم ہٹنے والے نہیں۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ فرعون نے دھمکی دی تو کیا کہا؟ جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا ہے کر لے، ہم اب دین چھوڑنے والے نہیں، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ ایمان کی پختگی آدمی کو مصیبتوں میں دین پر جمائے رکھتی ہے، ورنہ فقر و فاقہ آیا پھر آدمی حرام کی طرف چلا جاتا ہے، بیماری آئیں آدمی شرکیات کی طرف چلا جاتا ہے، خاندانی دباؤ آیا آدمی بدعات پر راضی ہو جاتا ہے۔ دین آدمی کا مضبوط ہونا چاہیے، آدمی کے دل کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، آدمی دین پر جمع رہتا ہے۔ نمبر 6، اکیلے سے کام نہیں چلتا، ماتحتی بھی ضروری ہے۔ انسان کو خارجی طور پر غذا دینی ملنی چاہیے، کوئی مربی اس کا ہونا چاہیے۔ ایک اکیلا انسان، اس کے لیے جمنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر اگر کوئی ہو جو اس کی تربیت کرے، یہ تربیت، نصیحت اور تلقین اور تسکین اس طرح کا اگر کوئی کسی کے اوپر ہو، وہ مختلف حالات میں اس کو صحیح رہنمائی دے کے اس کو پھسلنے سے بچا لیتا ہے۔ ایک اچھے عالم کی صحبت اور تربیت بھی ہونا ضروری ہے۔ کیا آدمی ڈگمگ حالات میں ہے، عالم صاحب ایسے حالات گھر میں چل رہے ہیں، کیا کروں؟ ایسا نہیں کرنا بیٹا، ایسا کرنا، یہ غلط ہے۔ تو آدمی کو جب باہر سے ایک بات آتی ہے تو تھوڑا اور مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ بیٹے حالات آج ہیں کل چلے جائیں گے، لیکن گناہ باقی رہ جائے گا نا، مت کر ایسا، حرام رزق کی طرف مت جا، سود والی جاب مت کر، اللہ رزق دینے والا ہے۔ گھر والے بولتے رہیں گے کب تک روٹیاں توڑتا رہے گا ایسی بیٹھ کے، دو باتیں سن لے، ماں باپ کی بات سن لے، کوشش کر، حلال رزق تلاش کر، لیکن ان کی باتوں کے ڈر کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا کام مت کر، حرام مت کھا۔ جو جسم حرام پر پلا اس کے لیے جہنم ہی زیادہ لائق ہے، جہنم میں جانا چاہتا تو ماں باپ کی ڈانٹ کو جہنم سے بڑا سمجھ رہا، اب دل کیا ہوگا؟ نہیں ٹھیک ہے، آدمی جم جاتا۔ کوئی نہ کوئی سمجھانے والا ایسا ہونا چاہیے، لیکن وہ علم والا ہونا چاہیے۔ اللہ غفور الرحیم بول کے غلط گاڑی میں بٹھانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا انسان جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہو، عالم، گہرا علم رکھنے والا، مربی، تربیت کرنے والا، شفقت کے ساتھ سکھانے والا، سمجھانے والا، جس کے پاس بیٹھ کے انسان کا ایمان تازہ ہو، ایسا آدمی ہونا چاہیے۔ جس کے پاس بیٹھ کے انسان کے دل کا رخ صحیح ہو، اللہ کی طرف ہو، دنیا سے آخرت کی طرف پھرے۔ ایسے لوگوں سے جڑے رہنا، ایسے لوگوں سے قریب رہنا، یہ بھی بہت انسان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔
اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفس کو گندگی سے پاک کرتا ہے، باطل عقائد سے، برے اخلاق سے، جاہلیت کے اثرات سے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ گمراہی سے نکلے کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی تربیت کے ذریعے سے۔ پاک کیسے ہوئے؟ آپ کی صحبت اور آپ کی تربیت کے ذریعے سے۔ ماحول کے برے اثرات، ماں باپ کی غلط تربیت کے برے اثرات انسان کے اندر ہوتے ہیں، ان سے پاک کرنے والا کوئی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے تھے۔ اب نبیوں کا وارث کون ہوتا ہے؟ پیر صاحب؟ ہاں بولے بیعت کرو جا کے بابا کے ہاتھ پہ، نہیں۔ نبیوں کے وارث کون ہوتے ہیں؟ تزکیہ نفس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرتے تھے، تو نبیوں کے وارث کون ہوتے ہیں؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علماء۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنا، کیونکہ وہ قرآن و سنت والا حل بتاتے، وہ نہیں جس سے کام بنتا، پریکٹیکل سولوشن نہیں، قرآن و سنت والا سولوشن۔ بہت سارے پریکٹیکل سولوشن غلط بھی ہوتے ہیں، ایک کام کر جھوٹ بول کام ہو جائے گا، پریکٹیکل ہے یہ، لیکن پریکٹیکل ضروری نہیں کہ دینی اعتبار سے صحیح ہو، دینی اعتبار سے بھی وہ صحیح ہونا چاہیے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھے، جیسے صحابہ۔ اب دیکھیے ایک نوجوان آیا، کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، کہا کی اجازت؟ زنا کی پرمیشن کہا کی مانگ رہا؟ زنا کی پرمیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پٹائی کر کے بھگایا نہیں اس کو، یا جیل میں نہیں ڈالا اس کو، آپ نے نوجوان سے کہا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری والدہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہا نہیں۔ خالہ کے ساتھ نہیں، پھوپھی کے ساتھ نہیں، بہن کے ساتھ نہیں، کہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ تو بھی کسی پھوپھی کے ساتھ ہی کرے گا نا زنا، کسی کی خالہ کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی قریبی کوئی ہوگا اس کے ساتھ کرے گا۔ تو جب تو پسند نہیں کرتا تو لوگ بھی پسند نہیں کرتے، مت کر۔ اور اس کے لیے دعا بھی دیا آپ نے۔ تو شفقت سے اس کے دل کو موڑا گناہ سے، ہدایت کی طرف، خیر کی طرف، نیکی کی طرف، تقوی کی طرف، اور اس کے لیے دعا بھی کی۔ اس طرح کے مربی ہونا چاہیے سماج میں، تاکہ جن کے قدم پھسلنے والے ہیں وہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے پھر سے جم جائیں دین پر۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو آدمی کو دین پر جماتی ہے۔ نمبر 7 انبیاء اور صالحین کے قصے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کا مطالعہ انفرادی طور پر کرنا، مجالس میں اس کا تذکرہ کرنا، گھروں میں ان کو پڑھنا، باباؤں کی نہیں۔ ہاں رات میں پوری ایک رات میں 4000 رکعت پڑھتے تھے، ایسے قصے نہیں جو سنت سے بھی مطابقت نہ رکھتے ہو، چاہے وہ ممکن ہونا عجیب نہیں، لیکن عجیب یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، صحیح ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ کمال یہ ہے، کمال زیادہ کرنا نہیں، کمال سنت کا پابند ہونا ہے۔ تو ایسے واقعات، سلف کے واقعات شروع کریں نبیوں سے، صحابہ، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور ہمارے اہل علم، ان کے واقعات جو صحیح واقعات ہوں، سچے واقعات ہوں، یہ پڑھنا، سننا، بیان کرنا، ان کا تذکرہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ سارے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے اے نبی اور مسلمانوں کے سامنے۔ من انباء الرسل، نبیوں کی خبریں، نبیوں کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ما نثبت به فؤادک، ان واقعات کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو ثابت قدمی دیتے ہیں، جماؤ نصیب کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ واقعات سن کے آدمی کا دل دین پر جمتا ہے۔ اللہ نے خود کہا ما نثبت به فؤادک، ان واقعات کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو ثبات، جماؤ دین پر عطا کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعات سے آدمی کا دل جمتا ہے۔ جب کسی اور کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے دین پر جمع، تو دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیے، کیسے بیماری کے باوجود بھی شکایت نہیں کی،
यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या देखिए कि नाकामी नाकामी, परेशानी परेशानी, मुसीबत, फिर कामयाबी आई। आदमी सोचता बिज़नेस नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, सब उल्टा उल्टा हो रहा। वाक़या देख यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखो, दावत दिए, मक्का छोड़ना पड़ा, फिर अल्लाह ने गलबा दिया। दावत के मैदान में तकलीफ़ें आई, फिर भी नबी का वाक़या देखो कैसे अहले ताइफ ने तकलीफ़ दी, लेकिन फिर भी बद्दुआ नहीं की है। सब्र करो, दीन पे जमे रहो, दावत देते रहो, उनके लिए खैर खा बने रहो। आदमी वाक़या जब पढ़ता है तो वाक़यात ख़ुद उसके दिल को बदलते हैं, लेकिन सच्चे वाक़यात पढ़ना गलत नहीं। तो ये भी एक ज़रिया है दीन पर जमने का। नंबर 8, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद। ज़िक्र ख़ास करके वसवसों के मुकाबले में काम आता है और आदमी को हमेशा अल्लाह से जोड़े रखता है, ज़िंदगी के मकसद को याद दिलाता रहता है, अपनी अब्दियत के अहद को फिर से उसकी तजदीद करता रहता है। मैं बंदा हूँ, याद दिलाते रहता उसको, और मेरा कोई रब है, मेरा अल्लाह है, वो बहुत ज़बरदस्त है, कुदरत वाला है। वो कलिमात ज़िक्र के जब पढ़ता है तो आदमी उन कलिमात के ज़रिए से अपने दिल को अल्लाह से जोड़े रखता है, गलत नहीं जाता है, और शैतान भागता उससे। शैतान का तसल्लुत दिल पर तब होता है जब दिल अल्लाह की याद से गाफिल होता है। जैसा ही गफलत आई वैसे ही शैतान के लिए मौका आया। भाई मच्छर भी जानता है इसको, हाँ, आदमी ध्यान न दे तो मच्छर बराबर आके काटता, गाफिल हो जाए आदमी, फिर आदमी मच्छर को मारने की कोशिश करता, फिर भाग जाता। ऐसे शैतान करता है दिल के साथ कि जैसे दिल को गाफिल पाता, इंजेक्शन उसमें दिल में कुछ न कुछ डालने की कोशिश करता है, फिर जिक्र करता भाग जाता है। इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, अश-शैतानु जाथिमुन अला क़ल्बि इब्न आदम फ़इदा सहा व गफ़ला वसवसा फ़इदा ज़करल्लाह खनसा। शैतान आदमी के दिल से चिमटा रहता है, जैसे ही वो गफलत में, सहव में मुब्तला हो जाता है, भूल में मुब्तला हो जाता है, उसके दिल में वसवसे डालने लगता है, और जैसे ही अल्लाह का जिक्र करता है बंदा, शैतान पीछे हट जाता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, पीछे हटने वाला। कब पीछे हटता? जिक्र करने पे पीछे हटता। तो गुमराह होना, दीन से हटना, उसमें सबसे बड़ा सबब तो शैतान है। शैतान से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। और मुसीबतों में भी दिल आदमी का जब जिक्र अल्लाह का करता है, जब जिक्र अल्लाह का करता है तो मुसीबतों में भी दीन पर जमना आसान होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार, अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। तो दिलों में सुकून और इत्मीनान आता है कैसे? जब बंदा अल्लाह को याद करता है। तो अल्लाह को याद करते रहना, जैसे भी हमको वक्त मिले, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, या मुसीबतों में है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, या इस तरह के अज़कार हैं जो इंसान के लिए हिदायत वाले हैं, गुमराही से बचने वाले हैं, इलाज वाले हैं, उनका एहतमाम करें, उनका एहतमाम करें। नंबर 9, मौत और आखिरत का इस्तेहदार, आखिरत के अजर पर निगाह, खुसूसन दुनिया की मुसीबतों में। परेशानियाँ चाहे दावत के रास्ते में हो, चाहे माशी एतबार से हो, चाहे बीमारी के एतबार से हो, अगर आदमी उस पर आखिरत में मिलने वाले अजर को याद रखता है तो उस अजर का इस्तेहदार, उस अजर पर निगाह रखना, कल के मिलने वाले इनाम का इस्तेहदार आज की तकलीफ़ को बर्दाश्त करना आसान कर देता है। मज़दूर को जब मज़दूरी सामने होती है, दिन भर काम कर 1 लाख मिलेगा, हाँ 1 लाख, ये पत्थर फोड़ना है बस। अगर 100 रुपये बोला तो बोलते साहब नहीं जमेगा, बहुत बड़ा पत्थर है ये, ठीक है 1 लाख ले, हाँ 1 लाख फोड़ता हूँ। कोई आदमी बोले क्या काम कर रहे, इतना बड़ा पत्थर नहीं, अब ट्राई तो करेंगे, 1 लाख है भाई। अजर मशक्क़त को हल्की कर देता है, तकलीफ़ में अजर पर निगाह तकलीफ़ की शिद्दत को कम कर देती है। इसीलिए आप देखें, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्र बिअम्मारिन व अहलिही व हुम युअद्दबून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ हज़रत अम्मार और उनके घर वालों के पास से। अम्मार, हज़रत यासिर, हज़रत सुमैया, ये सारे इनको सज़ा देते थे, अज़ाब देते थे कुरैश और मुशरिकीन।
ان کے پاس سے جب آپ کا گزر ہوتا تو آپ ان سے کہتے ابشروا آل عمار و آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل عمار، اے آل یاسر، خوشخبری سن لو، عذاب ہو رہا، ان کو تکلیف دے رہے، ستا رہے مشرکین، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ خوشخبری سن لو، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ جو تکلیف تم کو دے رہے ہیں نا مشرکین دین پر جمنے کی وجہ سے، یہ جو تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ آیا ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جنت کا، اس کو برداشت کر لو، دین پر جمے رہو، اللہ جنت دے گا۔ ان کے لیے جنت کا وعدہ سن کے دنیا کی مشقت برداشت کرنا آسان ہو گیا، وہ دین پر ڈٹے رہے، دین سے ہٹے نہیں۔ یا تو آدمی مصیبت میں دین پر ڈٹے گا یا تو ہٹے گا، اب اس کو چننا ہے اس کو کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر دین سے ہٹے گا جنت سے دور ہوگا، اللہ سے دور ہوگا، کیا فائدہ ہوا؟ سب کچھ پا کے اللہ کو کھونا، جنت کو کھونا کتنا خراب سودا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی ہمیشہ آخرت کو یاد رکھے، سامنے رکھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آخری چیز بتا رہا ہوں، اور بھی چیزیں ہیں لیکن آخری چیز ہی، اللہ کے دین کی نصرت کرنا یہ بھی دین پر جمنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کو اللہ نے علم دیا، مال دیا، آپ کو اسباب اور وسائل دی، آپ کا اثر سماج میں ہے، آپ اس کو دین کے لیے استعمال کرو، دین کی اشاعت میں، دین کی نصرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر جماتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ اگر تم اللہ کو مدد کی ضرورت ہے ہماری، اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے میں کیا ہے؟ قدموں کو جمانے کا وعدہ اللہ کا ہے۔ اس لیے دینی دعوت میں لگے رہنا، دین میں لوگوں کو درسوں میں لانا، اجتماعات میں لانا، دین کی اشاعت، دین کو عام کرنے کی کوشش کرنا، مدارس اور مساجد کے قیام کی کوشش کرنا، ہر اعتبار سے دین کو عام کرنے کے لیے اس میں تعاون کرنا، اپنے وقت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے بیٹھے نہیں رہنا ایسے ہی، بلکہ دین کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور اس کو دین پر جمائے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر جمائے رکھے اور اسلام پر جینے کی اور ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد دوسری مجلس عشاء کے بعد ہوگی، اس لیے سب لوگ جو بھی حاجات ہیں وضو وغیرہ کر کے نماز سے فارغ ہو کے اگلی مجلس میں بیٹھیں۔ اور اگلا جو عنوان ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔